خوش ہو؟ ہینڈ ریلنگ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتے اس کے قدموں کی حرکت تھم گئی تھی۔ نگاہیں اسکرین پر ابھرتے میسج پر یوں ٹھہری کہ آس پاس سے غافل ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی سائرہ خالہ اور سدرا کے ساتھ ویڈیو کال ہوئی تھی، اور اب عمار کا میسج آ گیا تھا۔ نہ سلام نہ دعا، ڈائریکٹ سوال۔ وہ سوال جو سائرہ خالہ نے بھی اس سے نہیں پوچھا تھا۔ ماما سے تو کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دوسرا میسج۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو اس نے بمشکل نیچے اتارا۔ یہ اتنا ہنسنا مسکرانا کب سیکھا تم نے؟ تیسرا میسج۔ ایکٹنگ تو کمال کی ہے، بہت امپریس ہوا ہوں میں۔ ساتھ ہی ہنسی کا ایموجی۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ نہ نکاح میں شرکت کی تھی اس نے، نہ ولیمہ اٹینڈ کیا تھا، اجنبیت تو نہ تھی کہ خالہ کا بیٹا تھا، مگر اس طرح کے چپتے سوال، جو سوال کم جواب زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، شفیق، مہربان، احساس کرنے والا، ذرا ذرا سی بات پر اس کے لیے آپے سے باہر ہو جانے والا۔ سائرہ خالہ کی فیملی کا ہر ممبر اس کے لیے ایسا ہی تھا، مگر اس کے یہ چپتے سوال، وہ اسے اتنا کیسے جان سکتا ہے؟ اس طرح سے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کا ذہن الجھن کا شکار ہوا تھا۔ کیسے ہو عمار؟ اس نے سنبھل کر میسج ٹائپ کیا۔ کیا میں اسے اپنے سوالات کا جواب سمجھوں؟ جواب آیا۔ وہ کچھ حیرت سے اسکرین کو دیکھ کر رہ گئی۔ اپنے پیچھے ڈھیر سارے سوالات چھوڑے اگلے ہی لمحے وہ آف لائن ہو گیا تھا، اور جنت کمال تشویش میں مبتلا اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ تم دعا نہیں مانگتی جنت؟ نماز مغرب کے بعد وہ مسز شیرازی کے برابر میں بیٹھی خاموشی سے قالین کے ریشوں کو چھیڑ رہی تھی جب انہوں نے سوال پوچھ کر اسے چونکا دیا۔ دعا؟ ایک پکار، ایک امید، ایک یقین، ایک صدا۔ معافی تو مانگتی ہوں، وہ کارپیٹ پر انگلی سے لکیر کھینچتی جھکے سر کے ساتھ آہستگی سے بولی۔ اور دعا؟ اب کہ جنت نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، کچھ حیرت، کچھ الجھن، کچھ گھبراہٹ سے۔ مسز شیرازی کی معیت میں رہتے ہوئے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اسے اجنبیت یا کسی خوف کا احساس ہوا ہو۔ وہ ایسی ہی تھیں، اتنی ہی شفیق، اتنی ہی مہربان، نرم مزاج، اخلاق حسنہ کی مالک۔ مگر اب وہ اس سے ایک ایسے راستے کی بابت استفسار کر رہی تھیں جس کے بارے میں خود وہ بھی ٹھیک سے کچھ جانتی نہ تھی۔ بھول گئی تھی، وہ چھوڑ دیا تھا سب۔ اسرا یسرا کی پینٹنگ اب سامنے دیوار پر لگی نظر آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں وہیں کہیں تھیں، اسرے پر پھسلتی، یسرا پر بھٹکتی، مگر ذہن کہیں اور تھا، توجہ کہیں اور تھی۔ جنت، اسے سوچوں میں غلطاں دیکھ کر انہوں نے پکارا۔ کیا مانگوں؟ اسے اپنی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنی ہی دیر تک مسز شیرازی اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتی رہیں۔ کوئی امید، کوئی یقین، یا پھر زندگی کا کوئی رنگ، کچھ تو نظر آئے۔ مگر وہاں کیا تھا؟ ایک محیط تاریکی، ایک محیط سناٹا، جو تمہارا دل چاہے۔ جو میرا دل چاہے؟ کوئی شے پھانس کی طرح اس کے حلق میں اٹکی تھی۔ نگاہیں اسرے پر جا ٹھہری۔ اگر جو اللہ نہ چاہے؟ اس کے لب کپ کپ آئے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نہ دے۔ کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی آنٹی، شکایت بے ساختہ ہی لبوں پر آئی تھی۔ کچھ چیزیں مانگ کے بھی نہیں ملتی، کچھ لوگ نہیں ملتے، کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، کچھ نقصان پورے نہیں ہوتے۔ دیوار گیر کھڑکیوں کے اس پار شام کا منظر اس کی تاریکیوں سے الجھ گیا تھا۔ دعائیں رد نہیں ہوتی جنت، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ مانگ رہے ہوں وہ نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ بڑھ کر عطا کرتا ہے، وہ آپ کو حیران کر دیتا ہے۔ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دباتے ہوئے جنت نے سر جھکا لیا۔ کیا مانگے؟ ذہن شاید اب بھی یہیں اٹک جاتا تھا۔ جس کی طلب تھی یا چاہ رکھتی تھی وہ اسے نہیں مل سکتا تھا۔ جو محرومیاں اس کے مقدر ٹھہری تھیں وہ عطا میں نہیں بدل سکتی تھیں۔ کچھ کام مستحیل تھے، ناممکن، اور کچھ معاملات میں وہ بے بس تھی۔ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یوں ہی سر اٹھا کر اس نے پوچھا، آواز رندھی ہوئی تھی۔ ہاں ہوتی ہیں، اور ایک خوبصورت دعا تو حال ہی میں قبول ہوئی ہے۔ کون سی دعا؟ وہی اشتیاق تجسس سا ابھرا تھا اس کی آنکھوں میں۔ یہی کہ مجھے فارس کے لیے ایک اچھی سی نیک سیرت لڑکی مل جائے۔ جنت کی آنکھوں سے اشتیاق گم ہو گیا، تجسس کی جگہ اذیت نے لے لی۔ سر جھکا کر ایک بار پھر اپنے خول میں بند ہوئی اور قالین پر لکیریں کھینچنے لگی۔ مسز شیرازی گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ جواب ضرور آتا ہے، جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔
وہ جنت کو دیکھ رہی تھی اور جنت سر جھکائے بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ افق سے زمین پر اترتی شام کے رنگوں میں آج ستاروں کا راج تھا، جو امید کا روپ دھارے اس کی آنکھوں میں بھی جگمگا رہے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کو مختلف ڈشز سے سجانے کے بعد جب وہ پانی کا جگ لیے واپس آئی تو فارس وجدان صدر کرسی سنبھال چکا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید شرٹ میں ملبوس وہ عام سے حلیے میں تھا، فراخ پیشانی پر بال بکھرے تھے، آنکھوں میں سختی تھی، نہ ہی خفگی کا کوئی تاثر، مگر وہ جانتی تھی اگلے چند لمحوں میں اس کے چہرے کے تاثرات کیسے ہونے والے تھے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھی تو فارس کی بھویں سکڑ گئیں۔ غالباً وہ شام کے کھانے پر اس کی موجودگی کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ عموماً وہ بھی مسز شرازی کے ساتھ جلد ہی کھانا کھا لیا کرتی تھی، کیونکہ فارس کچھ تاخیر سے گھر آتا تھا اور انہیں وقت پر میڈیسن لینا ہوتی تھی، مگر آج اس نے ایسا نہیں کیا۔ آج وہ فارس وجدان کی منتظر تھی۔ ممی کہاں ہیں؟ وہ اپنی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتے ہوئے ملازمت سے پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بے نام سی خفگی لہرا رہی تھی۔ صاحب وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ کھانا گل خان نے بنایا ہے؟ اس نے پہلے چمچے کے ساتھ ہی اچانک سے پوچھا۔ اس کے انداز، رویے اور لہجے سے کچھ خائف ہو کر جنت نے حلق میں ابھرتی گلٹی کو بمشکل نیچے اتارا۔ ملازمہ نے ایک نظر جنت پر ڈالی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کا کھانا جنت میں جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ پلیٹ میں چمچہ پٹک کر اٹھ گیا۔ جنت کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ گل خان کہاں ہے؟ اب وہ انتہائی غصے کے عالم میں ملازمت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ 8 بجے اپنے کوارٹر چلا گیا تھا۔ ملازمہ بھی ایک لمحے کے لیے جیسے اس کے غصے سے خائف ہوئی۔ زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے وہ پاؤں پٹک کر باہر نکل گیا۔ اب گل خان کی خیر نہیں۔ ملازمہ کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی تھیں۔ جنت کمال اپنی جگہ پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ اتنی نفرت! اس کا سانس رکا، نگاہیں میز پر سجی انواع اقسام کی ڈشز پر ٹھہر گئیں۔ نفرت سے لڑنے کے لیے محبت اس کے پاس نہیں تھی، لیکن ایک کوشش کہ شاید رویے سے کام چل جائے، اخلاق اور خدمت سے فرق پڑ جائے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ کپکپاتی انگلیوں سے گال پر پھسلتی لٹ کو پیچھے ہٹاتے وہ کرسی دھکیل کر اٹھ گئی۔ مارے خفت، شرمندگی اور بے عزتی کے احساس کے تحت اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ عجلت میں سیڑھیاں چڑھتی وہ کمرے میں بند ہو گئی۔ کچھ وقت اس نے بالکنی میں بتایا۔ کھلی فضا میں بھی اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا۔ ممی کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو۔ یہاں صرف بہو بن کر رہو، بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت برا کروں گا۔ واش بیسن پر جھک کر اس نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پہ مارے، پھر اس نے سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ پانی آنسوؤں کی تمیز مٹا رہا تھا۔ روئی روئی سی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں۔ وہ اس رشتے سے راضی نہیں ہے۔ واش بیسن پر ہاتھ جمائے وہ روتے ہوئے جھک گئی۔ بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ سرے سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا؟ جنت نے بے ساختہ نگاہ اٹھائی، کچھ حیرت سے اپنا عکس دیکھا۔ خالہ بھی یہ بات جانتی تھی۔ اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ انہوں نے پھر بھی… تم ہر بار یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ اس وقت تمہارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا؟ تمہارے چچا تمہارا رشتہ زمان سے طے کر رہے تھے۔ کیا وہ تمہیں منظور تھا؟ کاٹدار لہجہ اسے چھلنی کر گیا۔ وہ کرب سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے سکوت چھایا تھا۔ میں اس گھر میں صرف اس کی ماں کی وجہ سے ہوں۔ آنٹی ہارٹ پیشنٹ ہیں، خدا نخواستہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو وہ مجھے اس گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کی آواز غم سے بوجھل ہو رہی تھی۔ تو اس کی اس سوچ اور فیصلے کو بدلنا تمہارا کام ہے جنت۔ کیا سوچ اور فیصلے بدلنا آسان ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ محبت ہر کام آسان کر دیتی ہے۔ یہ اس کی آواز تھی جو ماضی کا سفر طے کر آئی تھی۔ محبت؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ محبت ہی تو سب مشکل کرتی ہے۔ تم نے اپنی غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ تم اب بھی وہیں ہو، اسی مقام پر۔ تصحیق اڑاتا ہوا لہجہ اس کی دھجیاں بکھیر گیا۔ کچھ تکلیف، بے بسی اور آزردگی سے وہ خود کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہی غلطی، وہی منزل، وہی راستہ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے لرزا دیا گیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ واش بیسن پر جھک کر رونے لگی۔ تم بھی نہیں سمجھ سکتی۔ کیا تم نے فارس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے چونکی، ٹھٹکی، پھر سسک پڑی۔ بس کرو۔ برہان ابھی تک تمہارے حواسوں پر سوار ہے۔ اتنے اچانک سے کہا گیا وہ گنگ ہو گئی، ساکت ہو گئی، صامت ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو لفظ بمشکل ادا ہوئے۔ ایسا ہی ہے۔ بیڈ روم کا دروازہ بند ہوا تھا۔ قدموں کی چاپ اٹیچ باتھ روم کے دروازے تک آ کر تھم گئی تھی۔
برہان آج بھی تمہارے حواسوں پر سوار ہے اور تم اسی کی وجہ سے اپنے نئے گھر میں کوئی ایفرٹ نہیں کر رہی. تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو. پچھلی بار خالہ آئی تھیں اور تمہیں وہاں سے نکال لائی تھیں. اس بار کون آئے گا؟ اللہ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں. اور تم نے ان 15-20 دنوں میں کیا ہی کیا ہے؟ جنت کا حلق خشک ہونے لگا. نچلا لب بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے رونے پر قابو پانے کی سعی کی. وہ اپنا ہر دروازہ بند کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو. وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم ہو رہی ہو وہی غلطی، وہی خطا. اندر کا شور بڑھ گیا. شور ہمیشہ بڑھ ہی جایا کرتا تھا. وہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارنے لگی. پھر اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے. وہی غلطی، وہی خطا. آواز بدستور گونج رہی تھی. دوپہر کے وقت دیوار کی کھڑکیوں کے سامنے صوفے پر نیم دراز میگزین کی ورق گردانی کرتے اس کی آنکھ لگ گئی اور کھلی تب تھی جب سماعت سے دل زوز چیخ ٹکرائی. ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے اس کی پہلی نظر آئمہ پر پڑی جو صدمے سے گال پر ہاتھ رکھے اسے ہی دیکھ رہی تھی. یہ ابھی میرے کانوں نے کیا سنا ہے؟ تم واقعی میں، اوہ گاڈ، تم واقعی میں ان کی وائف؟ اوہ گاڈ. اس نے چہرے کے آگے ہاتھ جھلایا گویا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو. جنت گھبراہٹ کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گئی. کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو واپس جماتے اٹھنے ہی والی تھی کہ آئمہ اس کے برابر میں ٹک گئی. مجھے ابھی آنٹی نے بتایا. بھائی اور بھابھی کو بھی پتا تھا لیکن انہوں نے مجھ سے چھپائے رکھا. کہتے ہیں تمہیں سرپرائز دینا تھا. یہ سرپرائز ہے یا گولی؟ سیدھا دل سے گزر گئی. مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے، میں نے ان کی شادی مس کر دی. ساتھ ہی اس نے اپنی ہتھیلی مس لی. آئی کانٹ بلیو اٹ، انہوں نے شادی کر لی. آخر سب نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کندھے سے لگ کر اس نے رونا چاہا. پھر سر اٹھائے اسے ایک بار پھر دیکھا. کیا واقعی تمہاری آنن فانن شادی ہوئی؟ ایک ہی دن میں رشتہ طے ہوا، شام میں نکاح اور پھر رخصتی. کیا واقعی میں ایسا ہی ہوا؟ جنت نے پزل ہو کر اسبات میں گردن ہلائی. آئینہ نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ سینے پر رکھا. آنکھوں میں بڑوں کی سی شفقت اتر آئی. یعنی تم چند گھنٹے ان کی منگیتر رہی، پھر منقوہہ ہوئی، پھر بیوی. اب کہ جنت چپ رہی. سچ کہتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے آگے انسان کی نہیں چلتی. فارس بھائی جیسے بندے کی شادی ایسے ہی ہو سکتی تھی، آنن فانن. نکاح کی سنیپس تو ہوں گی، ذرا وہی دکھا دو مجھے. سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس نے تصویریں دکھائی. اللہ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو. واقعی فارس بھائی کے ساتھ تم ہی جچ سکتی ہو. اور یہ فارس بھائی، یہ ایسے کیوں بیٹھے ہیں جیسے مرچیں چبائے ہوئے ہوں؟ ہیں پورے طوفان ہی. ذرا سا مسکرا دیتے تو کون سا جان نکل جانی تھی. تصویریں بدل بدل کر وہ تبصرے کر رہی تھی اور جنت اسے خاموش نگاہوں سے تکتی بالکل چپ بیٹھی تھی. جوڑی تو ویسے کمال کی ہے. اشتیاق کے عالم میں ایک ایک تصویر کو دیکھتے وہ سراہ رہی تھی. میں بھائی اور بھابھی سے سخت خفا ہوں. آنٹی سے بھی میری بول چال بند ہے اور فارس بھائی آج سے میرے بھائی نہیں ہیں. ایسے کیسے کر سکتے ہیں یہ سب میرے ساتھ؟ اس کا صدمہ، دکھ جا ہی نہیں رہا تھا. مجھے پتا ہوتا وہ میرے دبئی جانے کے بعد شادی کر لیں گے تو میں کبھی نہ جاتی. تم کب آئیں؟ بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے جنت نے پوچھا. ابھی کچھ دیر پہلے. بھائی بھابھی کے ساتھ آئی ہوں، سب نیچے ہیں. آنٹی نے مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیجا ہے. مہمان آئے ہوئے ہیں؟ جنت کے ہوش اڑے. وہ بوکھلا کر اٹھی. ارے کہاں مہمان؟ آئمہ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی. ہمیں تم اپنا ہی سمجھو. ویسے تم صوفے پہ کیوں سو رہی تھی؟ الماری سے اپنا سوٹ نکالتے جنت چونک کر مڑی. آئمہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے اسے ہی دیکھ رہی تھی. میگزین پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی تھی. تم جاؤ، میں تیار ہو کے آتی ہوں. یہ درست ہے فارس بھائی اب میرے بھائی نہیں رہے لیکن تم میری بھابھی ہی ہو. جلدی سے کپڑے بدل کر آؤ تاکہ میں تمہارا اچھا سا میک اپ کر سکوں. جنت نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر سر جھٹک کر اٹیچڈ باتھ روم میں چلی. مونگیا رنگ کے سنہرے کامدار اے لائن فراک پہ بلبوس. جب وہ باہر آئی تو آئمہ نے میگزین سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا ہی تھا. تمہارے بال بہت پیارے ہیں جنت. وہ اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی. اب تم بیٹھو، میں تمہارا میک اپ. نہیں آئمہ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے. مگر اس نے ایک نہ سنی. اسے زبردستی کرسی پر بٹھا کر ڈریسنگ ٹیبل پر نگاہ دوڑائی مگر وہاں فارس کی کریمز اور پرفیومز کے سوا کچھ نہ تھا. پھر اس نے عجلت میں دراز کھینچے مگر میک اپ تو کہیں بھی نہ تھا. وہ ابھی میں نے اپنا سامان سیٹ نہیں کیا ہے. اپنی شرمندگی پر قابو پاتی وہ تیزی سے اٹھی اور وارڈروب کے نچلے خانے سے میک اپ باکس نکال لائی. آئمہ نے پھرتی سے اس کا لائٹ میک اپ کیا، بال بنائے، پھر اپنی بھی کچھ نوک پلک سواری. اس کے بعد وہ دونوں نیچے آ گئیں. لاؤنج میں تو گویا ایک محفل کا سما تھا. آئمہ کے بھائی اور بھابھی اپنے تینوں بیٹوں کے ہمراہ موجود تھے. وہ ان سب سے خوش اخلاقی سے ملی،
پھر مسز شیرازی کے ساتھ سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اصولاً تمہیں فارس بھائی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا۔ آئمہ نے صوفے کے ہتھے پر ٹک کر سرگوشی کی۔ اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آئمہ کی بھابھی آمنہ بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق تھیں۔ 3 بیٹے تھے، ایک 6 سال کا تھا، دوسرا 4 سال کا، جبکہ سب سے چھوٹا والا گود میں تھا۔ گھر میں تو یقیناً بچے طوفان اٹھائے رکھتے ہوں گے، مگر اس وقت وہ دونوں بہت مؤدب سے اپنے باپ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ بڑا والا ذرا صحت مند تھا، سر اٹھائے جنت کو ہی دیکھتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نظروں کا زاویہ نہ بدلا۔ جب سلام کرنے آیا تب بھی ذرا شرمایا شرمایا سا لگا۔ جنت نے نام پوچھا تو نام بتا کر اپنی ماما کے پہلو میں منہ چھپا لیا۔ لو جی، اسد کا تو کام ہو گیا۔ پزار بھائی، آپ کے بیٹے کو ایک اور لڑکی پسند آ گئی، آئمہ نے باقاعدہ اعلان کیا۔ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ڈنر باہر لان میں کیا گیا، جہاں باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ رات گئے تک خوب محفل جمی رہی۔ مسز شیرازی اپنی میڈیسن لے کر سو گئی تھیں، مگر فارس اور جنت نے مہمانوں کا پورا ساتھ دیا۔ آئمہ کی جنت کے ساتھ ان چند گھنٹوں میں صدیوں پرانی دوستی ہو چکی تھی۔ جاتے وقت دونوں کے درمیان فون نمبرز کا تبادلہ ہو گیا تھا۔ آمنہ بھابھی نے تو خاص طور پر اسے اپنی طرف آنے کا کہا تھا۔ مہمان جا چکے تو گھر میں ایک بار پھر خاموشیاں راج کرنے لگیں۔ وہ کمرے میں آئی تو فارس کی موجودگی میں بھی تنہائی ایک بار پھر اسے ڈسنے لگی۔ واش روم کے آئینے میں اس نے خود کو دیکھا۔ آئمہ نے اسے بہت اچھے سے تیار کیا تھا، مگر جس کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا اس نے تو نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ جیولری اتارتے، چہرہ دھوتے اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی ملازمہ کی آواز ابھری۔ صاحب، بیگم صاحبہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ فارس کی مدھم آواز کے ساتھ قدموں کی چاپ ابھری۔ وہ واش روم سے باہر آئی تو کمرہ خالی تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ صرف اس خیال کے تحت کہ مسز شیرازی کی طبیعت خراب نہ ہو، وہ عجلت میں قدم اٹھاتی نیچے آ گئی تھی۔ جو مر چکا ہے اس کے ساتھ مرنا چاہتی ہیں، جو زندہ ہے اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتی۔ بھاری گمبھیر آواز کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کرتی ہوئی۔ مسز شیرازی کے بیڈ روم کے سامنے جنت ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ دستک کے لیے ہاتھ اٹھا، فضا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ وہ تمہارا خون ہے۔ مسز شیرازی کی آواز آنسوؤں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ میرا کچھ نہیں ہے۔ فارس کا انداز قطعیت بھرا تھا۔ اس نے ادکھلے دروازے سے اندر دیکھا۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ مسز شیرازی کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے فارس، مسز شیرازی نے منت بھری لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ مجھ سے میری جان کیوں نہیں مانگ لیتی ممی؟ فارس کے لہجے میں بے بسی تھی، آواز میں درد۔ آنکھوں میں نمی لیے مسز شیرازی اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اگلے کئی لمحوں تک ان کے مابین سکوت حائل رہا۔ جب تک اس کی نانی زندہ تھی میں کچھ مطمئن تھی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ بولی، مگر اب چھوٹا سا یتیم بچہ ہے وہ۔ تم اسے آخر کس بات کی سزا دے رہے ہو فارس؟ کیا تمہیں رحم نہیں آتا اس پر؟ فارس نے جن نگاہوں سے انہیں دیکھا وہ اندر تک کٹ کر رہ گئیں۔ مت کریں میرے ساتھ ایسے پلیز، وہ بے بسی سے کہہ اٹھا تھا۔ آپ نے کہا واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ آپ نے کہا شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر یہ نہیں، اللہ کے لیے یہ نہیں۔ وہ تمہارا بھتیجا ہے فارس، تم اس کے لیگل گارجین ہو۔ کچھ نہیں ہے وہ میرا۔ اس کی آواز یقیناً بلند ہو گئی۔ مسز شیرازی کرب سے اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ جنت عجلت میں دروازے سے ہٹ کر پلر کی اوٹ میں ہو گئی۔ کمرے سے باہر آ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اس کا تنفس بھاری تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا اور جنت کمال دم سادھے اگلے کئی لمحوں تک اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ اپنے بے جان کھلونوں کو سنبھال کر رکھنے والا جیتے جاگتے انسانوں کے معاملے میں اتنا بے رحم، اتنا سفاک، سگا یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر بند دروازے کو دیکھا۔ مسز شیرازی کا چہرہ آنکھوں میں سما گیا۔ کتنی تکلیف میں لگ رہی تھی وہ۔ گہرا تنفس لے کر وہ الجھے ذہن کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ فارس بیڈ ٹراؤن سے ٹیک لگائے موبائل اٹھائے بیٹھا تھا، تیزی سے کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ جنت کی آمد سے اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہوئے۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتی وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اپنا بلینکٹ اور تکیہ نکال کر جب سیدھی ہوئی تو موبائل سائڈ ٹیبل پر پٹک کر وہ سر سے پیر تک لحاف تانے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ آنکھوں میں تفکرات کی پرچھائیاں لیے وہ اب اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فارس کا بھائی یتیم بھتیجا جسے وہ اپنی کسٹڈی میں لینے کو تیار نہیں۔ مسز شیرازی اپنے پوتے سے ملنا چاہتی تھی مگر فارس انہیں ملنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی مگر فارس انہیں ایسا کرنے نہیں دے رہا تھا۔ ماں سے شدید محبت کے باوجود وہ انہیں کتنی بڑی اذیت سے دوچار کیے ہوئے تھا۔ ایسی بھی کیا بے بسی، ایسی بھی کیا بے حسی، کیسا انسان ہے یہ
دل نام کی چیز اس کے سینے میں ہے بھی یا نہیں؟ تم بھی اس سے مختلف نہیں ہو جنت۔ اس کی سوچ کو یکدم ہی بریک لگی۔ یہ خیال جامد ہوئے تھے۔ وہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا عکس یکایک ہی اس کی کیفیت پر مسکرانے لگا۔ آواز اندر سے آئی تھی۔ آواز ہمیشہ اندر سے آتی تھی، کبھی ماضی کی شے پر، کبھی ضمیر کی صدا پر، اور وہ کتنی ہی دیر تک ساکت و جامد کھڑی رہ جاتی تھی۔ دستک دے کر اس نے ادھ کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیل دیا۔ مسز شیرازی کھڑکی کے سامنے قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں۔ ملازمہ ان کے لیے سیب کاٹ رہی تھی۔ اسے بھیج کر وہ خود ہی ان کے پاس بیٹھ کر سیب کاٹنے لگی۔ گاہے بگاہے ان کی آنکھوں میں بھی دیکھ لیتی۔ گزشتہ شب فارس کے ساتھ ہونے والی تلخ کلامی کا کوئی تاثر ان کے چہرے پر نہیں تھا۔ ناشتے پر بھی دونوں ماں بیٹا معمول کی طرح بات چیت کرتے رہے تھے، جیسے ان کے مابین کوئی اختلاف رہا ہی نہیں تھا۔ گلاسز اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے قرآن بند کر دیا۔ چند لمحوں تک وہ محبت باش نظروں سے اسے دیکھتی رہیں۔ تمہیں راز ملا جنت؟ کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ کون سا راز؟ اسرا یسرا کا راز۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے مسز شیرازی کو دیکھا، پھر آہستگی سے گردن نفی میں ہلا دی۔ راز اتنی آسانی سے منکشف نہیں ہوتے آنٹی۔ ہم جیسے گناہ گاروں پر تو شاید بالکل بھی نہیں۔ اگر راز منکشف نہ ہوتے تو کوئی گناہ گار تائب نہ ہوتا، کافر مسلمان نہ ہوتا، بھٹکے ہوئے راہ نہ پاتے، مومنین کا خطاب نہ پاتے۔ کافی ٹیبل پر پلیٹ رکھ کر وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس نے مسز شیرازی کو دیکھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ سجائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ غور کرنے کے لیے، تدبر پانے کے لیے، چھپے ہوئے معنی کو واضح کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمت چاہیے، یقین چاہیے، طلب چاہیے۔ اپنے اندر کے سوال کو سمجھو جنت۔ یو وونٹ ریگریٹ اٹ۔ انہوں نے سیب کی کاش اٹھا لی۔ جنت خاموش رہی، سر جھکا رہا، انگلیاں مسلتے ہوئے اب وہ کچھ مضطرب نظر آ رہی تھی۔ تم نے دعائیں کیوں چھوڑ دیں؟ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا تھا، اور جنت نے بھی جواب دینے میں کچھ وقت لیا۔ میں جو مانگتی رہی ہوں اللہ نے وہ مجھے نہیں دیا۔ کب تک مانگتی رہی ہو؟ جنت کو ان کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ سر اٹھا کر اس نے سوالیوں نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کب تک؟ سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال، 100 سال۔ وہ دم سادے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ زکریا علیہ السلام نے تو ہمت نہیں ہاری تھی۔ بوڑھے ہو گئے تھے، بیوی بانجھ تھی، تب بھی انہوں نے اولاد کی دعا مانگنا ترک نہیں کی۔ جنت سن ہوئے۔ کون سی بات کہاں آ کر واضح ہوئی تھی؟ کون سا پیغام کہاں آ کر ملا تھا؟ انبیاء کی ایک خاصیت یہ بھی تھی، وہ دعائیں ترک نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے اور مانگتے رہتے تھے۔ جنت نے کچھ نہ کہا۔ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی۔ سوال تمہیں اس آیت تک لائے گا جنت، سوال ہی تمہیں اس کے معنی سمجھائے گا۔ کون کہہ سکتا تھا؟ وہ اس کی ساس تھی، ایک معلمہ تھیں جو اس کے اندر کی گتھیاں سلجھانے میں جٹ گئی تھیں۔ خواب بھیانک تھا، آوازیں تکلیف دہ۔ امی امی! وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سر سے پیر تک پسینے میں شرابور لرزتا کانپتا وجود اور بھاری تنفس۔ یہ روز روز کا کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر دھاڑا تھا۔ کچھ خواب کی وحشت تھی اور کچھ فارس کی دہشت۔ وہ سہم کر رہ گئی۔ جانے وہ اب کیا کہہ رہا تھا، کس بات پر چلا رہا تھا، اسے پتہ نہیں۔ یاد تھا تو بس یہی کہ بازو سے پکڑ کر اس نے اسے کمرے سے نکال باہر کیا تھا۔ ہاں یاد تھی تو دروازہ بند ہونے کی وہ آواز جو کافی دیر تک اس کے کانوں میں گونجتی رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنے آواز کے اثر میں تھی، لرز رہی تھی، کپکپا رہی تھی، وحشت اور بے سکونی کی دلدل میں اترتی جا رہی تھی۔ وہ رات، وہ اس کی زندگی سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتے اس نے اپنے گرد بازو باندھ لیے، سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ جنت نہیں، جنت پلیز، جنت میرا بچہ، مجھے بخش دو اللہ کے لیے۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی ساری برداشت اسی آواز پر ختم ہو جاتی تھی۔ یہی چیخ، یہی پکار اس کی دھجیاں بکھیر دیتی تھی۔ جی چاہتا تھا وہ خود کو نوچ کھسوٹ ڈالے، زخمی اور لہو لہان کر لے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری زندگی تم ان کے لیے مصیبت بنی رہی ہو جنت، اور اب یہ آوازوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امی امی دروازہ کھولیں! وہ حواس باختہ ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ فارس دروازہ کھولو پلیز۔ راہداری کا ملکجہ اندھیرا روشنی میں بدل گیا تھا۔ مارچ کی وہ شب اپنی تمام تاریکیوں کے ساتھ اس کے دماغ میں حلول کر گئی تھی۔ پلیز دروازہ کھولو فارس، خدا کے لیے۔ وہ گڑ گڑائی۔ بی بی جی، ماہین بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ گاڑی کا ہارن کہیں دور سے بجا تھا۔ فارس! اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، مگر دروازہ نہیں کھلا تھا، اس رات بھی نہیں کھلا تھا۔ ماہین!
برہان واصف کی دوسری بیوی وہ دروازے سے گھسٹ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنی چیخوں کا گلا وہ بس ایسے ہی گھونٹ سکتی تھی۔ تمام مناظر فلم کی طرح دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے۔ وہ ہانپتی کانپتی شدت سے روتی اسٹڈی روم میں بند ہو گئی۔ ٹھنڈے فرش پر ٹانگوں کو سینے سے لگائے وہ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی، اور بند دروازہ صبح کے 7 بجے کھلا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نک سے تیار وہ آفس ٹیبل کی جانب بڑھا۔ جنت دروازے کی بائیں طرف فرش پر گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی، سر اٹھائے سرخ مترم آنکھوں سے اب اسے دیکھنے لگی۔ یہ کاغذی رشتہ ہے، کاغذ تک محدود رہے گا۔ اطراف سے یکسر بے نیازی برتتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کیس میں لیپ ٹاپ رکھا، اپنی فائل اٹھائی، کچھ ضروری ڈاکیومنٹس اور پرنٹ آؤٹس کا سرسری سے جائزہ لیا، اور پھر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتا اسٹڈی سے چلا گیا۔ یہ احساس کتنا اذیت ناک ہوتا ہے کہ آپ موجود ہوں اور کوئی آپ کو عدم کر دے، آپ ماورائی ہو جائیں، نظر ہی نہ آئیں۔ آنسو بہت پہلے خشک ہو چکے تھے، وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ عادتاً اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی بائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے پتھر ہوئی بیٹھی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہو جاتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش۔ کس قدر کوشش سے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، الجھے بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اسٹڈی سے باہر آئی۔ اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واش بیسن پر جھکی ہوئی تھی، پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال بنا رہی تھی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تھی۔ ڈائننگ ہال میں مسز شیرازی اور فارس موجود تھے۔ اس کی روئی روئی سی آنکھیں سوجی ہوئی اور متورم لگ رہی تھیں، مگر چہرے پر بشاشت تھی، لبوں پر مسکراہٹ۔ ایک ایکٹنگ فارس کر رہا تھا، ایک وہ کر رہی تھی۔ دونوں کمال کے اداکار تھے۔ وہ تمہیں عدم کر رہا ہے اور تم اسے ایسا کرنے دے رہی ہو۔ اس نے فارس کو دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ کوئی انسان اتنا بے حس، اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اپنے لیے خود بے رحم اور شفاق ہو جائے تو اسے دوسروں کی شفاقیت پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہی آواز۔ حلق میں ابھرتے آنسوؤں کے پھندے کو نیچے اتارتے ہوئے وہ پلیٹ پر جھک گئی۔ چھرے کانٹے کی مدد سے چیز آملیٹ کھاتے ہوئے اس کی انگلیاں کپکپا رہی تھیں۔ وہ فارس کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر نگاہیں تھیں کہ بار بار اس کے پرسکون اور مطمئن سے چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ وہ اپنے یتیم بھتیجے کو اپنی سرپرستی میں لینے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو آمادہ نہ تھا۔ ایسے انسان سے محبت تو دور کی بات، رحم کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی، اور وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ وہ اسے صرف اور صرف برداشت کر رہا تھا، اور جنت اس کی برداشت میں گنجائش دیکھ رہی تھی۔ پچھلی بار خالہ آئی تھی، اس بار کوئی نہیں آئے گا، اس بار تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ناشتے کے بعد وہ مسز شیرازی کے ساتھ لان میں آ گئی۔ لان چیئرز پر ان کے سامنے وہ دھوپ میں بیٹھی تو اسے بغور دیکھنے لگی۔ تم ساری رات روتی رہی ہو؟ انہوں نے اتنے اچانک سے پوچھا کہ لمحے بھر کے لیے وہ کمزور پڑ گئی۔ آنکھوں کے کنارے نم ہوئے، ہونٹ کپکپا گئے۔ دل چاہا وہ سب کچھ چونکہ گوش گزار کر دے۔ نہیں، اصل میں سر درد کی وجہ سے میں ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ نیند پوری نہ ہو تو میری آنکھیں ایسی ہو جاتی ہیں۔ مسز شیرازی نے اس کے وضاحتی جواب کو خاموشی سے سنا، پھر وہ سامنے ملتاز کے ان درختوں کو دیکھنے لگیں جو بیرونی دیواروں پر جھکے ہوئے تھے۔ معمول کے برعکس وہ کچھ خاموش سی تھیں۔ فارس تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ چند روز قبل انہوں نے پوچھا تھا، آج دوبارہ پوچھ رہی تھی۔ چند روز قبل آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا، آج آنکھیں چرا کے پوچھ رہی تھیں۔ بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچی تھی۔ اس نے ابھی تک فارس کے جارحانہ رویے کی بھنک انہیں نہیں پڑنے دی تھی۔ وہ ہارٹ پیشنٹ تھیں، بیمار رہتی تھیں۔ اسے احساس تھا، یہی وجہ تھی کہ ان کے سامنے فارس بھی کسی قدر محتاط ہو جاتا تھا، اور کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق کس نوعیت کا ہے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جنت کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ جانے انہیں ہنسی کس بات پر آئی تھی، مگر اس ہنسی میں بھی ایک بے بسی تھی۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ جنت کے گال پر ہاتھ رکھ کر محبت سے بولی، تمہاری طرح میں بھی ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ جنت نم آنکھوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ دونوں کا اپنا ایک درد تھا اور دونوں ہی ایک دوسرے سے چھپانا چاہ رہی تھیں۔ جنت نے گہرا سانس لے کر ہار مان لی۔ خالی ذہنی کی کیفیت میں وہ اب مطلوبہ صفحہ تلاش کر رہی تھی۔ جو انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے رحم ہو، وہ اس کے لیے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کا مذاق بنا دے، اس انسان سے وہ کسی اچھائی کی امید رکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھیں، نگاہیں دور کہیں بھٹک رہی تھیں، چہرہ کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو جنت، تم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہوتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش، نانا اکثر کہا کرتے تھے۔
مگر جو ساکن ہوتا ہے اسے سرکش ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ یہ بات اب وہ فارس وجدان کو بتانے والی تھی۔ آفس سے واپسی پر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ کھڑکیوں کے پردے، بیڈ شیٹ، دیواروں کی پینٹنگز، ڈیکوریشن پیس، حتیٰ کہ وہ صوفہ تک بدل چکا تھا جو اس کے بیڈ روم کی مشرقی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کاسمیٹکس کے سامان سے سجی تھی۔ بیڈ سائڈ اور کافی ٹیبلز پر تازہ پھولوں کے گلدان رکھے تھے۔ زندگی سے بھرپور فضا معطر سی تھی، مگر یہی معطر فضا اس کے تنفس پر کتنی بھاری پڑ رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سامنے ہی جنت وارڈروب کھولے اس کی کچھ شرٹس ہاتھوں میں لیے اپنے کام میں مگن کھڑی تھی۔ لیپ ٹاپ کیس بیڈ پر پٹکتے ہوئے وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھا۔ بازو سے پکڑ کر اپنے کپڑے اس کے ہاتھوں سے جھپٹ کر درستگی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اپنا کام، فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ہموار تھا۔ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایسے ہی سوچا شوہر کو اپنے حقوق و فرائض کا خیال نہیں ہے تو میں ہی کر لوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑا لیا۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ نہ خوف کا تاثر تھا، نہ وحشت تھی آنکھوں میں اور نہ گھبراہٹ۔ میرے معاملات میں دخل اندازی بند کرو ورنہ کیا؟ فارس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سوال دہرانے والی یہ وہ لڑکی تھی جو سر اٹھا کر اسے بات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے تمہارے جوتوں کا سٹاک بھی سیٹ کر دیا ہے۔ تمہاری ٹائز اس ڈرا میں ہیں، 3 پیس سوٹ یہاں لٹکا دیے ہیں، کف لنکس اور رسٹ واچ۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن فارس کے آہنی شکنجے میں تھی اور چوڑیوں سے بھری داہنی کلائی اس کے بائیں ہاتھ میں۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اس کی سخت پتھریلی آواز اور آنکھوں کا تاثر جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ چھوڑو مجھے، اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگا۔ ذرا دوبارہ کہیے، میں نے سنا نہیں۔ فارس کی گرفت بڑھی، کلائی پر بھی، گردن پر بھی۔ اسے لگا وہ بس مرنے کو ہے۔ ہو کون تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ جنت کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ آنکھیں بھر آئیں اور سانس تو جیسے اسے آ ہی نہیں رہا تھا۔ آخری بار تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جنت کھانستے ہوئے نیچے گر گئی۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھولوں کے گلدان فرش پر دے مارے۔ پھر وہ اسی تیش کے عالم میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنت کا تنفس پھولا ہوا تھا، داہنا ہاتھ گردن پر ٹھہرا تھا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا اور آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اندر آئی تھی، ذرا گھبرائی ہوئی سی عجلت میں صفائی کرنے لگی۔ اس نے بھولے سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی۔ آرڈر سخت تھا، فارس کے ملازم صرف فارس کی ہی سنتے تھے۔ انتہائی کوشش سے اٹھ کر وہ سیدھا ٹیرس پر چلی آئی۔ بادلوں بھری شام کچھ اداس، کچھ ویران سی تھی۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے۔ ریلنگ پر جھک کر اس نے خود پر قابو پانے کی صحیح کی۔ آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پلکیں جھپکا کر روکا تھا۔ وہ آج رونا نہیں چاہتی تھی، تنہائی میں بھی نہیں۔ اگر وہ پہلی چوٹ پر ہی خود کو زمین بوس ہونے سے نہ بچا پائی تو پھر کبھی اٹھ نہیں پائے گی۔ اگر آج بھی وہ خوف میں آ گئی تو کچھ بھی بدل نہیں پائے گا۔ اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، حوصلہ نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک بار پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے سرخ پڑتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا، سسکیوں کو دبا لیا، اذیت کو چھپا لیا، اور تبھی کسی احساس کے تحت اس نے اپنی چوڑیوں بھری کلائی کو چھوا تھا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پہلی بوند اس کی پیشانی پر گری۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات کتنی تاریک ہوتی ہے اور طوفان سے پہلے خاموشی کتنی مہیب لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی کشتیاں خود جلاتے ہیں، کچھ کی جلا دی جاتی ہیں۔ جن کی جلا دی جائیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت دکھانی چاہیے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اپنی اسٹڈی سے باہر نکلتا فارس بھی اسی طرف آ رہا تھا۔ بیڈ روم کے سامنے ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے فارس کو دیکھا، پھر اندر داخل ہوتے ہی طرف آ رہا تھا۔ بیڈ روم کے سامنے ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے فارس کو دیکھا، پھر اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا، عین اس کے منہ پہ۔ فارس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس کی جرأت پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ شدت سے دھڑکتے دل اور پھولے تنفس کے ساتھ وہ دبے قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ مٹھیاں سختی سے بھیجے، اب سر اٹھائے کھڑی تھی۔ فارس نے شدید غصے کے عالم میں دروازہ دھڑدھڑایا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی۔
اب وہ اپنے کسی ملازم پر برس رہا تھا۔ جنت تکیہ اور بلینکٹ اٹھائے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آندھی طوفان کی طرح وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا۔ تم کرو تو حق ہے تمہارا، میں کروں تو بدتمیزی؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس شعلہ بار نگاہیں اس پر جمائے کھڑا رہا۔ بادل کچھ شدت سے گرجے تھے، بجلی بھی چمکی تھی۔ دیوار کی کھڑکیوں پر بارش کے قطرے اب کچھ زیادہ ہی روانی سے گرنے لگے تھے۔ خیر لکی ہو تم، چابی ہے تمہارے پاس۔ جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں پھر کسی دھتکارے ہوئے انسان کی طرح کسی تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر رات گزارنی پڑتی ہے۔ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جس انداز اور لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی وہ کچھ بھی تھا مگر نرم نہیں تھا۔ لفظ جیسے مشتعل تھے، آگ پکڑے ہوئے، ضبط کے مراحل سے گزر کر تحمل سے ادا کیے ہوئے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، وارن میں تمہیں کر رہی ہوں۔ انگلی اٹھا کر اس نے فارس کی بات درستی سے کاٹ دی۔ مٹھیاں سختی سے بھیجے، لب باہم پیوست کیے، فارس برداشت کی انتہا پر کھڑا تھا۔ آخری بار میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کوئی بھی سین کریٹ کیا یا مجھے اپنے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں آنٹی کو سچ مچ میں اس نکاح کی حیثیت سے آگاہ کر دوں گی جو تمہارے نزدیک فقط ایک کانٹریکٹ ہے۔ اس نے سخت لہجے اور صاف لفظوں میں اس پر اپنے ارادے واضح کر دیے۔ میں انہیں بتا دوں گی تم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہو تاکہ مجھ سے جان چھڑا سکو۔ جسٹ شٹ اپ، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ کیوں؟ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ میں اس گھر میں آنٹی کی وجہ سے ہوں۔ کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا؟ وہ چلائی۔ فارس ضبط کر گیا۔ کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا یہ نکاح صرف کاغذ تک محدود رہے گا؟ ہاں۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ یہ آخری وارننگ ہے، میں بتا رہی ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ صوفے پر دراز ہوتے ہوئے اس نے بلینکٹ اپنے وجود پر پھیلا لیا۔ دوبارہ اس نے فارس وجدان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت کمال اپنے ارادوں میں کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ فارس وجدان کو اگلے دن ہی ہو گیا تھا جب مسز شیرازی نے اسے جنت کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ میٹنگ، کاروبار اور کمپنی سے متعلق ہیلے بہانے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے کہ آج چھٹی کا دن تھا، اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پر گزارتا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے جنت کو دیکھا جو رائل بلو ڈریس میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراہٹ تو مسز شیرازی کے سامنے وہ ہمیشہ لبوں پر سجائے رکھتی تھی، مگر آج فارس وجدان کو اس کے لبوں کا تبسم اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں میں تضحیک نظر آئی، انداز طنزیہ لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اسے اب ضبط ہی کرنا تھا۔ مزید کوئی بدمزگی وہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ مزید باغیانہ انداز اپنا لے۔ گاڑی کی چابی اور موبائل سنبھالتے ہوئے وہ اٹھا تو جنت بھی مسز شیرازی سے مل کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے ہینڈ بیگ گود میں رکھ لیا اور اس کے چہرے کے طوفانی تاثرات کو نظر انداز کرتی کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہی۔ دوڑتے بھاگتے مناظر کے ساتھ وہ بھی کسی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ لب بھینچے، دانت پیستے اور اسٹیئرنگ وہیل پر خطرناک حد تک گرفت مضبوط کیے وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ رفتار بڑھائے اور گاڑی کسی ٹرک میں دے مارے، خود بھی مر جائے اور اس جنت کو بھی مار دے۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ شہر کے بہترین مال کی پارکنگ میں گاڑی روک چکا تھا۔ جنت فوراً سے باہر نکل گئی تھی، مگر وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میرے خیال سے تم مجھے یہاں شاپنگ کے لیے لائے ہو۔ اس نے جذبات کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں سے جنت کو دیکھا۔ وہ کھڑکی میں کوہنیاں جمائے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ یا پھر چاہتے ہو کہ میں آنٹی کو فون کر کے کہوں کہ تم میرے ساتھ مال کے اندر جانے کو تیار نہیں ہو؟ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا، وہ بھی اسے دیکھتی رہی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ مسکرا رہی تھی اور یہ دانت کچکچا رہا تھا۔ تو یہ تمہارا اصلی رنگ ہے؟ اور جنت ہنس دی، پھر کافی دیر تک ہنستی ہی رہی۔ تم اپنی ماں کے حوالے سے جانے کتنی بار مجھے اس رشتے کی نوعیت جتا چکے ہو، اور جب میں جتانے پر آئی ہوں تو بات میرے روپ پہ آ گئی ہے۔ وہ ایک بات پھر ہنسی، جیسے فارس کے سوال نے اسے کافی محفوظ کیا ہو۔ ناچار اسے گاڑی سے باہر آنا پڑا۔ پھر بگڑے تیوروں کے ساتھ وہ لیدر جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مختلف شاپس میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ وہ اس کا صبر آزما رہی تھی، گھوم رہی تھی اور کچھ خرید بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا تھا، موبائل نکال کر اسکرولنگ کرتا تھا، اور جب سر اٹھا کر اسے دیکھتا تو وہ تب بھی اسے خالی ہاتھ ہی نظر آتی۔ اسے غصہ تو بہت چڑھا ہوا تھا، مگر وہ ضبط کیے رہا۔ پارا تو اس کا اس وقت ہائے ہوا جب وہ بچوں کی شاپ میں داخل ہو گئی، اور اب اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی منی منی سی اشیاء اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بچیوں کے پورشن میں کچھ رش تھا، وہ بچوں کے پورشن میں کھڑی تھی اور چیزیں پسند کر کے اب ٹرالی میں رکھ رہی تھی۔ فارس کی رگیں پھول گئیں، وہ ضبط کے آخری مراحل سے گزر رہا تھا۔ موزے، کپڑے، فیڈر، کھلونے اور جانے کیا کچھ خرید کر وہ کاؤنٹر پر آ گئی۔ پیمنٹ کے لیے اس نے فارس کو دیکھا، جس نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر سیلز بوائے کو دیا۔ بس ہو گئی میری شاپنگ۔
پیمنٹ ادا کر کے جب وہ باہر نکلے تو وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ فارس اس لمحے کیسا نظر آ رہا تھا یہ دیکھنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آگے تھا اور وہ اس کے پیچھے، لبوں پر تبسم تھا، آنکھوں میں شرارت۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ سامنے لیڈیز گارمنٹس کی شاپ میں داخل ہو چکا تھا۔ سٹینڈ پر لٹکے چند ریڈی میڈ برانڈ کے جوڑوں کا آرڈر دے کر اس نے کریڈٹ کارڈ نکالا تھا۔ جنت گلاس وال کے اس پار کھڑی تھی اور اپنے لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو بار بار دبانے کی سعی کر رہی تھی۔ سیلز بوائے نے ڈریسز پیک کر کے دیے تو وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ باہر آ گیا۔ پکڑو انہیں، انداز منہ پر مارنے والا تھا۔ جنت بر وقت نہ پکڑتی تو شاپنگ بیگز فرش پر ڈھیر ہو جاتے۔ اس کی کیا ضرورت تھی فارس؟ اس نے بہت لاڈ سے پوچھا۔ ضرورت تو تھی، فارس نے دانت کچکچائے۔ ظاہر ہے گھر پہنچتے ہی اس کی ممی نے شاپنگ سے متعلق پوچھنا تھا اور جنت نے بچوں کے کپڑے دکھانے تھے، اور تبھی ہاں شاید تبھی جیولری شاپ سے نکلتی جینز اور ٹاپ میں ملبوس ایک اسٹائلش سی لڑکی ٹھٹک کر رک گئی۔ شاپنگ بیگ پر اس کی گرفت یکدم مضبوط ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ اس نے پہلے فارس کو دیکھا تھا، اب وہ جنت کو دیکھ رہی تھی۔ صدمہ، حیرت، بے یقینی، شوق۔ فارس جانے کے لیے مڑ گیا تھا، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے جنت بھی عجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پیچھے لپکی تھی، اور تبھی اسے اپنے وجود پر بے نام سی تپش کا احساس ہوا تھا۔ فارس کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے اس نے یوں ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ جینز اور اورنج رنگ کی ٹاپ شرٹ میں ملبوس لڑکی نے فوراً سے رخ بدل لیا۔ سر جھٹک کر جنت فارس کے ہمراہ ایلیویٹر کی جانب بڑھ گئی۔ واپسی کا سفر بہت خاموشی سے کٹا تھا، اتنی خاموشی سے کہ جنت کو لگا فارس سانس بھی نہیں لے رہا۔ ممی کو یہ سب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے خاموشی کا قفل توڑا۔ تیور زیادہ بگڑے ہوئے تھے مگر وہ متحمل لگ رہا تھا۔ اور جب وہ پوچھے کہ شاپنگ دکھاؤ تب کیا کروں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ مانگا۔ کچھ بھی دکھا دینا مگر یہ نہیں، فارس نے جیسے وارن کیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ ان کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد خاموشی ٹوٹی بھی تھی تو کیسے؟ یہ کیوں نہ دکھاؤں؟ میری طرح وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی سویر اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں… وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اوکے فائن، جنت نے جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہی شاپنگ دکھا دوں گی نا جو تم نے اپنی پسند کی کروائی ہے۔ آج شام کا کھانا ہم باہر کھائیں گے، قدم بڑھاتے ہوئے وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ فارس وجدان نے شدید غصے کے عالم میں اپنا داہنا ہاتھ سٹیئرنگ پر دے مارا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر صدر دروازہ کھلتے ہی اسے جو پہلا چہرہ نظر آیا وہ جنت کمال کا چہرہ تھا۔ نک سک سے تیار، فریش اور نکھرے وجود کے ساتھ وہ اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ فارس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ مسز شیرازی لاؤنج میں ہی موجود تھی، تبھی اپنے تاثرات نرم رکھتا وہ دل ہی دل میں کڑھتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو ملازمہ کو ڈائننگ ہال میں کھانا لگانے کا حکم دیتے ہوئے جنت کمال بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ضبط کر کے وہ مسز شیرازی کی طرف متوجہ ہو گیا، ان سے بات چیت کرنے لگا۔ اس دوران جنت زبردستی ہی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالتی رہی۔ ڈائننگ ٹیبل پر تو اس نے انتہا کر دی۔ فارس جی فش کباب ٹرائی کرو، میں نے خاص کر تمہارے لیے بنائے ہیں۔ اس کے برابر میں بیٹھ کے اس کی پلیٹ میں خود سے کھانا نکالتے ہوئے وہ اس سے یوں مخاطب ہو رہی تھی جیسے ان کے مابین اس طرح بات چیت ہوتی رہتی ہو۔ فارس کا پارا آسمان کو چھو رہا تھا۔ سامنے مسز شیرازی موجود تھی، اب نہ تو وہ غصہ دکھا سکتا تھا نہ ہی اس کے ہاتھ جھٹک سکتا تھا۔ بریانی کیسی لگی؟ چمچے کو سختی سے دباتے ہوئے اس نے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، صرف ٹھیک ہے، میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے۔ اور یہ پاستا بھی لو نا۔ نہیں بس کافی ہے۔ اس نے ضبط سے جنت کو روکا لیکن وہ نہیں رکی، اپنی من پسند ڈشز اس کی پلیٹ میں زبردستی ڈالتی رہی۔ شام کے کھانے کے بعد وہ مشتعل اعصاب کے ساتھ لان میں کافی دیر ٹہلتا رہا، گہری سانسیں لیتے ہوئے خود پر اپنے غصے پر کنٹرول پانے کی ہر کوشش کرتا رہا۔ رات گئے تک جب وہ کچھ حد تک اپنے اعصاب پر قابو پا چکا تو اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک بار پھر اس کا پارا چڑھ گیا۔ بیڈ پر درمیان میں کشن رکھ کر حد بندی کیے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے جنت کمال آرام سے بیٹھی، کمفرٹر ٹانگوں پہ پھیلا رکھا تھا، موبائل ہاتھوں میں تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ دبی آواز میں گرایا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ مشتعل نظر آ رہا تھا، حالانکہ لان میں ٹہلتے وقت اس کے تاثرات خوفناک تو ہرگز نہیں تھے۔ مجھے صوفے پر ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ درستی سے بازو سے پکڑ کر اس نے اسے بیڈ سے اٹھا دیا، پھر انگلی دکھا کر اسے وارن کرتے ہوئے پہلے صوفے کی طرف اشارہ کیا، پھر دروازے کی طرف کہ سونا ہے تو وہاں سو جاؤ ورنہ اس کمرے سے جاؤ۔ جنت لب بھینچے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ وہ بیڈ سے کشن ہٹا کر یہاں وہاں پھینکنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک اندھیرے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آنکھوں میں ابھرتی نمی کو ہٹاتے ہوئے یوں کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کوئی بات نہیں، پھر کشن وغیرہ اٹھائے اپنے صوفے پہ سوئی۔
مجھے تمہارا فون نمبر چاہیے۔ صبح سویرے وہ اس کو مطالبے کے ساتھ حاضر تھی۔ کف لنکس لگاتے ہوئے فارس وجدان نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ سفید پرنٹڈ قمیض پر زرد رنگ کے ٹراؤزر میں ملبوس وہ نکھری سی بہت فریش لگ رہی تھی۔ بالوں کو اوپر سے پف بنا کر کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرہ میک اپ سے عاری تھا، ہونٹوں پر لپ گلاس کی گلابی چمک۔ نظر ہٹا کر اس نے رخ بدلا اور ٹائی کی نوٹ باندھنے لگا۔ وہ گھوم کر سامنے آ گئی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ سنی انسنی کیے ریسٹ واچ کلائی پر چڑھانے لگا۔ اب کیا میں آنٹی سے تمہارا فون نمبر مانگتی اچھی لگوں گی؟ کیا سوچیں گی وہ تمہارے بارے میں؟ فارس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے کچھ سختی سے جھپٹ کر تیزی سے نمبر ٹائپ کر کے اس نے موبائل بیڈ پر پھینک دیا۔ شکریہ، ویسے میں پہلی بیوی ہوں جسے اپنے شوہر کا نمبر شادی کے پورے 1 ماہ بعد ملا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے یوں کہا جیسے یہ بڑے اعزاز کی بات ہو۔ ٹائی کی نوٹ لگاتا وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ زیر لب مسکراتے ہوئے وہ بھی نیچے آ گئی۔ ناشتے کی میز پر وہ مسلسل بولتی رہی۔ مسز شیرازی کے سامنے اسے بھی مجبوراً جواب دینا پڑ رہا تھا۔ تاثرات کچھ بہتر تھے مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، حقارت تھی۔ وہ آفس کے لیے اٹھا تو جنت بھی اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ اب کی بار وہ سیڑھیوں پر نہیں رکی تھی بلکہ اس کی گاڑی کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ بیٹھ رہا تھا تو غصہ ناک پہ ہی دھرا تھا، مگر جانے کیوں وہ اپنے ان تاثرات کے ساتھ بھی اسے ہرگز برا نہ لگا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اس نے کہا۔ سنی انسنی کیے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ جنت تب تک وہاں کھڑی رہی جب تک وہ گاڑی نکال کر وہاں سے چلا نہیں گیا۔ اس دن پہلی بار اس نے فارس کو واٹس ایپ پر میسج کیا تھا۔ کیسے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا خیال ہے آج شام کا ڈنر کہیں باہر کریں؟ تمہاری پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ تم کافی زیادہ پسند کرتے ہو یا چائے؟ فیوریٹ کلر کون سا ہے تمہارا؟ تم اپنی بیوی میں کس طرح کی خوبیاں دیکھنا چاہتے ہو؟ شام تک وہ فارس وجدان کے واٹس ایپ پر بلاک ہو چکی تھی۔ وہ گھر آیا تو ایک بار پھر وہ اسے اپنے انتظار میں صدر دروازے پر کھڑی ہوئی ملی۔ اب کیا میں آنٹی کو یہ بتاتی اچھی لگوں گی کہ تم نے مجھے واٹس ایپ پر بلاک کیا ہوا ہے؟ مصنوعی خفگی کے ساتھ اس نے تیوری چڑھا کر اس سے پوچھا تھا۔ فارس ایک بازو پر کوٹ ڈالے، دوسرے ہاتھ میں ٹیشو کا پیک پکڑے پیشانی پر بل ڈالے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ شکن لیے ہوئے تھی، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی۔ آج اس کی کچھ فارنرز کے ساتھ میٹنگ تھی تبھی وہ تاخیر سے گھر پہنچا تھا۔ کچھ تھکا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ جنت کو محسوس ہوا جیسے اسے زکام کی شکایت رہ رہی ہو۔ تبھی ٹیشوز کا پیک بھی ہاتھوں میں ہی تھا۔ وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ڈنر وہ باہر سے ہی کر کے آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو کپڑے بدلے وہ بیڈ پر آرا ترچھا لیٹا ہوا تھا، چھینکوں سے کچھ عاجز ہو کر کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ سائڈ ٹیبل پر دھرے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے پوچھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹس کی شیشی اٹھانا چاہی مگر فارس نے کوہنی کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو، اس کی آواز میں اس کی سرخ پڑتی آنکھوں میں دیکھا جن میں نمی تیر رہی تھی، پپوٹے بھاری اور سوجے ہوئے لگ رہے تھے۔ تمہارے لیے چائے یا قہوہ بنا لاؤں؟ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے، اس نے انگلی اٹھا کر متنبہ کیا، پھر کمفرٹر کھینچتے ہوئے اپنا سر تکیے میں گاڑ لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ چھینکوں سے الجھا رہا، لیکن پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا اور ادھر صوفے پہ جنت کمال بے سکون بیٹھی تھی۔ اس نے خاموشی کا قفل توڑ دیا تھا، مگر فارس وجدان کی سرد مہری نفرت اور حقارت تھی کہ کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ کتنا مشکل تھا وہ، سمجھ سے قطعی باہر، نہ نفرت کی وجہ بتلاتا تھا، نہ اپنا کوئی نرم رخ دکھاتا تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کمبل اور تکیہ اٹھایا اور سٹنگ ایریا میں جا سوئی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے آج فارس کی نیند خراب ہو۔ آئمہ کی کال تھی، اس کی فرینڈ کی انگیجمنٹ ہے، مجھے بھی انوائٹ کیا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے فارس کے تاثرات جانچے۔ شاید وہ کچھ دیر تک اپنا کام موقوف کر کے اس کی ذات کو اپنی توجہ اور عنایت کے حصار میں لے لے۔ شاید وہ انکار کر دے اور اس کا یہ انکار اس کے خیالات کی نفی کر دے، یا پھر کھلے دل سے اجازت دے کر اپنی زندگی میں اس کی موجودگی کو اہم کر دے۔ مگر دوسری طرف ایک مکمل خاموشی تھی، نہ انکار نہ اقرار۔ اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ آفس ٹیبل کے سامنے کھڑی منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، مگر دوسری طرف خاموشی تھی، خاموشی ہی رہی۔ پھر وہ بھاری دل کے ساتھ اسٹڈی سے باہر آ گئی۔ مسز شیرازی کو اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے آئمہ کو ڈن کا میسج بھیج دیا۔ تیاری کرتے وقت بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ آخر کب تک وہ اپنی عزت کو ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا؟ سیاہ اور گولڈن کنٹراسٹ میں نفیس کام والا فینسی ڈریس، جس کے گھیر، بازو اور گلے پر گولڈن کام ہوا تھا، میچنگ جیولری، سیاہ ہیلز، شہد بالوں کی پونی ٹیل بنائے، اطراف میں کچھ لٹوں کو نکالا، خود کو مضبوط کیے، خیالات جھٹلا کر اس نے تیاری مکمل کی۔
8 بجے اسے آئمہ لینے آ گئی۔ جاتے وقت لمحے بھر کے لیے وہ اس کی اسٹڈی کے سامنے رکی تھی، پھر سر جھٹک کر باہر چلی گئی۔ شادی کے بعد وہ پہلی بار کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کچھ نروس تھی۔ نہ تو اس طرح کے آزادانہ ماحول کی عادی تھی اور نہ ہی اس طرح کے ملبوسات پہنے تھے جن میں بیشتر خواتین اس کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ یہ جگہ، ماحول اور لوگ سب اس کے لیے نئے تھے۔ آئمہ نے اپنی دوستوں سے اس کا تعارف کرایا تو سب کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ تو یہ تھی وہ لڑکی جس سے فارس نے شادی کی ہے؟ جنت کو فارس کی وجہ سے گفتگو کا مرکز بننا کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دلہن کی بہن نیشا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آئمہ سے معذرت کرتی اسے تقریباً کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اسے ڈریسنگ روم میں لے آئی جہاں دیوار گیر آئینے کے سامنے لڑکیوں کا ٹولہ موجود تھا۔ کوئی لائنر لگا رہی تھی تو کسی کو اپنی سٹک سے مسئلہ تھا، کسی کو گہرے گلے نے تنگ کر رکھا تھا، کوئی اپنے بالوں کو نئے سرے سے سیٹ کر رہی تھی۔ گیس واٹ، یہ میرے ساتھ کون ہے؟ نیشا نے کھڑے کھڑے اعلان کیا۔ لڑکیوں کی گردنیں گھومی، سب نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ کچھ نروس ہو کر جنت نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ فارس کی بیوی جنت! وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ جو جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان سب کے چہروں پر ایک سے تاثرات تھے، رشک اور حسد کے ملے جلے تاثرات۔ وہ سب کی سب ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا لباس، زیبائش، اطوار سب مختلف تھا۔ جنت کو یکدم اپنا آپ عجیب لگا۔ وہ ان میں مسفٹ تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ! سماج سے کھنکتی ہوئی خوبصورت آواز ٹکرائی۔ جنت نے بے ساختہ سر اٹھایا۔ وہ اس کے دائیں طرف بالکل سامنے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھی تھی۔ سرخ رنگ کا میکسی نما سلیو لیس لباس، سنہرے براؤن بال ہلکا سا کرل لیے اطراف میں بکھرے، دمکتی ہوئی سفید رنگت، نیلی کانچ سی آنکھیں، متناسب سراپا۔ وہ اتنی خوبصورت اور اسٹائلش تھی کہ ایک لمحے کے لیے جنت بھی اس کے چہرے سے نگاہ نہ اٹھا سکی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، تمسخر اڑاتی نگاہوں سے جنت کا جائزہ لیتی آگے بڑھی۔ تو اس پینڈو سے شادی کی ہے فارس وجدان نے؟ لفظ پینڈو نے ان ماڈرن لڑکیوں کو بڑا محفوظ کیا۔ مسکراہٹ سب کے ہونٹوں پر رینگ گئی، اور لڑکیوں کو تو ایسے ریجیکٹ کرتا تھا جیسے کوئی حور بیال آئے گا۔ دبے دبے قہقہے چہار سو گونج اٹھے، گویا اس تبصرے کو بھی خوب انجوائے کیا گیا۔ جنت کی آنکھوں میں اضطراب آ ٹھہرا، رنگت سرخ پڑ گئی۔ وہ نروس تھی، گھبراہٹ کا شکار بھی ہو گئی۔ فارس کے حوالے سے آج پہلی بار اس کا اعتماد متزلزل ہوا۔ وہ سر اٹھا کر جواب دینے کے بجائے اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی۔ کندھے پر اس کا ہاتھ جو نہ تھا، پہلو میں وہ اس کے ساتھ جو نہ تھا، نہ محبت ہمراہ تھی، نہ عزت کا احساس تھا۔ اعتماد آتا بھی تو کیسے؟ وہ مقابلہ کرتی بھی تو کیسے؟ فائنلی تمہیں بھی دیکھ لیا۔ سہج سہج قدم اٹھاتی وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ویسے ابھی بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا فارس وجدان کو تم میں کیا نظر آیا؟ تم بتا دو کہ تو ہمیں آسانی ہوگی۔ ایک بار پھر سب ہنسے تھے، اس پر، اس کے لباس پر، اس کی شکل صورت پر۔ وہی جو اسے تم سب میں نظر نہیں آیا۔ سب کی ہنسی تھم گئی۔ دو ٹوک اور کٹیلے لہجے میں جواب دے کر وہ اسی وقت ان کے چنگل سے نکل آئی۔ اس دن کے بعد سے آئمہ ظہیر کے ساتھ کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے سے توبہ کر لی تھی۔ وہ فارس کی وجہ سے نظروں میں نہیں رہنا چاہتی تھی، جج نہیں ہونا چاہتی تھی، نہ اپنی شکل صورت کے اعتبار سے، نہ کلاس اور لباس کے حساب سے۔ تم آخر اتنے جتن کس لیے کر رہی ہو؟ وہ آفس ٹیبل پر کافی کا مگ رکھ کر پلٹ رہی تھی جب فارس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہ ہٹا کر کہا۔ وہ رک کر کچھ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خود سے مخاطب ہو جائے ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا، اور ان 1.5 ماہ میں تو شاید 2-3 بار ہی ہوا ہوگا۔ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے، اس نے بلا کسی تمہید کے، بلا کسی کنفیوژن یا گھبراہٹ کے فارس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے؟ جسے میں سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتا۔ تسلیم نہ کرتے تو نکاح بھی نہ کرتے۔ اب کہ وہ مسکرائی، وہ بھی مسکرایا۔ اگر تنزیہ اس کی مسکراہٹ نہ ہوتی تو کتنی خوبصورت ہوتی۔ تسلیم کرنا کچھ اور ہے، نکاح کرنا کچھ اور۔ خدا کی مقرر کردہ حدود کی درجہ بندی کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ کس چیز نے اسے اتنا نڈر اور بہادر بنا دیا تھا؟ فارس بھی سوچتا ہوگا، کس چیز نے اسے اتنا قوی کر دیا ہے؟ وہ بھی سوچا کرتی تھی۔ تم اس گھر میں میری ماں کی وجہ سے ہو، فارس نے یاد دلایا تھا۔ غلط، میں اس گھر میں تمہاری وجہ سے ہوں۔ میرا نکاح تم سے ہوا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں شعلوں کی لپک دیکھ کر اسے اندازہ ہوا اس کے خراب موڈ کا ٹریگر دبا چکی ہے۔ ممی کو بہو چاہیے تھی، وہ اپنی مرضی اور پسند سے تمہیں یہاں لے بھی آئیں۔ ایک لہجے کو رک کر اس نے سر اٹھایا۔ مجھے لاف پارٹنر چاہیے ہوتا تو میں کم از کم تمہارا انتخاب نہ کرتا۔ کیوں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ میں جواب دینے کا پابند نہیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ فرصت سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔
جب تمہیں اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اس رشتے میں سیریس ہوں اور نہ ہی کبھی ہو سکتا ہوں، تو پھر یہ سب کس لیے؟ کون بیوقوف تمہیں پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ تم اس طرح میرے آگے پیچھے پھرو گی تو مجھے تمہاری عادت ہو جائے گی؟ اس کے بعد میں اس رشتے کو ختم کرنے کا یہ فضول آئیڈیا اپنے ذہن سے نکال دوں گا اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگ جائیں گے۔ وہ اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جنت لبوں پر ہلکا سا تبسم لیے بمشکل ہی اپنے جذبات پر قابو رکھ پائی تھی۔ ویسے تمہاری یہ ادائیں تمہارے پہلے شوہر کے کام نہیں آئیں؟ میرا مطلب ہے تم اس کے ساتھ 5 سال رہی ہو۔ 5 سال کا عرصہ کوئی مذاق نہیں، اس کے باوجود تمہیں طلاق ہوئی۔ روح پہلے سے گھائل تھی، وجود کے پرخچے اب اڑے تھے۔ وہ حیران تھی وہ اس کے سامنے اب تک کیسے کھڑی تھی، اپنے قدموں پر اس استحقاق کے ساتھ کیسے ڈٹی ہوئی تھی، کیسے سن رہی تھی وہ اس کے ذہن میں بجھے ان لفظوں کو جو اندر ہی اندر اسے چھلنی کرتے جا رہے تھے۔ تمہاری ایک مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میز پر کوہنیاں جما کر وہ آگے ہوا۔ جس دن میں تمہیں اس گھر سے باہر کا راستہ دکھاؤں گا، اس دن تمہارے بینک اکاؤنٹ میں اتنی رقم ہوگی کہ تم اگلے 10-15 سالوں تک گھر میں بیٹھ کر بھی اڑاؤ گی تو ختم نہیں ہوگی۔ سو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ طلاق کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ دولت ملے گی تو تم بھول جاؤ گی برہان کون تھا، فارس کون ہے۔ لفظ تھے یا برچھی اسے کاٹ کر گزر گئے۔ اس کے لفظ کپ کپا اٹھے، آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں، مگر اس نے فارس سے مزید کچھ نہ کہا۔ بے حد خاموشی سے جانے کے لیے اٹھ گئی۔ ایک آسودہ سے مسکراہٹ فارس وجدان کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ احساس ہی تسلی بخش تھا کہ جو لڑکی اس کا سکون برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اسے بے سکون کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مگر یہ سکون بھی اس کی خوشیوں کی طرح وقتی ہی تھا کہ اگلے روز جب وہ جاگنگ کے لیے جانے لگا تو حشاش بشاش چہرے کے ساتھ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ فارس نے مڑ کر اسے تب دیکھا جب گارڈ نے توجہ اس کی طرف دلوائی۔ سر آپ کی مسز۔ سیاہ ٹراؤزر پر سفید کاٹن کی قمیض پر گلابی رنگ کا لمبا سا سویٹر زیب تن کیے، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح بل دے کر ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے، وہ چمکتی ہوئی روشن آنکھوں کے ساتھ اس کے پاس آ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ۔ واٹ نان سینس، اس نے دبی آواز میں جھاڑا۔ حیران کر دیا نا میں نے تمہیں؟ کہتے ہیں انسان ناراض بھی صرف ان سے ہوتا ہے جن سے کوئی تعلق ہو۔ بھلا میں کیوں تمہاری باتوں کو مائنڈ کرنے لگی؟ وہ لب بھینچے سختی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ گزشتہ شب کی تلخ کلامی کے بعد بھی اس لڑکی میں اتنی سکت تھی کہ وہ اگلے روز ہی یوں مخاطب ہوگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تو یہ توقع کیے ہوئے تھا کہ اگلے چند دنوں تک تو وہ بات بھی نہیں کرے گی، اور یہاں نفرت بھی ایک تعلق ہوتا ہے۔ نظر انداز کرنے کے لیے کسی کو محسوس کرنا ضروری ہے۔ میں حیران ہوں تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے نظر انداز کر رہے ہو، یعنی تم پچھلے 1.5 ماہ سے مجھے محسوس کر رہے ہو۔ کسی روز تمہیں تمہاری خوش فہمیاں لے ڈوبیں گی، اس نے دانت پیس کر کہا۔ میں بہت اچھی تیراک ہوں فارس۔ بہترین تیراک بھی شارک کی خوراک بن جایا کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ بروقت ساحل پر نہیں پہنچ پاتے۔ تم پہنچ جاؤ گی ساحل پر؟ ساحل ہی پر تو کھڑی ہوں میں۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ جاگنگ ٹریک پر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ کیا تمہیں اس بات کی فکر ہے کہیں مجھے میری خوش فہمیاں لے نہ ڈوبیں؟ وہ بھی اس کے پیچھے آنے لگی۔ تمہاری فکر اور مجھے ہوگی؟ سوالیہ ابرو اٹھا کر اس نے جن نگاہوں سے جنت کو دیکھا وہ کڑ کر رہ گئی۔ ویسے سیلف ریسپیکٹ کیا اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر بیچ کھائی ہے تم نے؟ فارس کے قدموں کے ساتھ قدم ملاتی اپنے تنفس قابو میں کرتی جنت کے قدموں کی حرکت مدھم پڑ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رک گئی تھی۔ وہ بھی رک گیا تھا محض ایک لمحے کے لیے۔ تمہیں عجیب نہیں لگتا؟ مجھے بہت عجیب لگتا ہے اس طرح اپنی سیلف ریسپیکٹ کی بھینٹ چڑھا کر میری توجہ حاصل کرنے کے لیے میرے آگے پیچھے پھرنا۔ تمسخر اڑاتا ہوا نرم لہجہ تھا اس کا، مگر